حزقیل پہلا باب اس کی چوتھی آیت سے لے کے باب کے آخر تک۔ اور میں نے نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ شمال سے آندھی اٹھی اور ایک بڑی گھٹا لپٹتی ہوئی آگ اور اس کے گرد روشنی چمکتی تھی، اور اس کے بیچ سے یعنی اس آگ میں سے سکل کیے ہوئے پیتل کی سی صورت جلوہ گر ہوئی، اور اس میں سے 4 جانداروں کی ایک شبیہ نظر آئی، اور ان کی شکل یوں تھی کہ وہ انسان سے مشابہ تھے، اور ہر ایک کے 4 چہرے اور 4 پر تھے، اور ان کی ٹانگیں سیدھی تھیں، اور ان کے پاؤں کے تلوے بچڑے کے پاؤں کے تلوے کی مانند تھے، اور وہ منجے ہوئے پیتل کی مانند جھلکتے تھے، اور ان کی چاروں طرف پروں کے نیچے انسان کے ہاتھ تھے، اور چاروں کے چہرے اور پر یوں تھے کہ ان کے پر ایک دوسرے سے باہم پیوستہ تھے، اور وہ چلتے ہوئے مڑتے نہ تھے، بلکہ سب سیدھے آگے بڑھے چلے جاتے تھے۔ ان کے چہروں کی مشابہت یوں تھی کہ ان چاروں کا ایک ایک چہرہ انسان کا، ایک ایک شیر ببر کا، اور ان کی داہنی طرف ان چاروں کا ایک ایک چہرہ سانڈ کا، بائیں طرف اور ان چاروں کا ایک ایک چہرہ عقاب کا تھا۔ ان کے چہرے تو یوں تھے، اور ان کے پر اوپر سے الگ الگ تھے، ہر ایک کے 2 پر دوسرے کے 2 پروں سے ملے ہوئے تھے، اور 2 سے ان کا بدن ڈھانپا ہوا تھا۔ ان میں سے ہر ایک سیدھا آگے کو چلا جاتا تھا جدھر کو جانے کی خواہش ہوتی تھی۔ وہ جاتے تھے، وہ چلتے ہوئے مڑتے نہ تھے۔ رہی ان جانداروں کی صورت، سو ان کی شکل آگ کے سلگے ہوئے کوئلوں اور شعلوں کی مانند تھی۔ وہ ان جانداروں کے درمیان ادھر ادھر آتی جاتی تھی۔ وہ آگ نورانی تھی، اور اس میں سے بجلی نکلی تھی، اور وہ جاندار ایسے ہٹتے بھٹتے تھے جیسے بجلی کوند جاتی ہے۔ جب میں نے ان جانداروں پر نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان 4 چہروں والے جانداروں کے ہر چہرے کے پاس زمین پر ایک پہیہ ہے۔ ان پہیوں کی صورت اور بناوٹ زبرجد کی سی تھی، اور وہ چاروں ایک ہی وضع کے تھے، اور ان کی شکل اور ان کی بناوٹ ایسی تھی گویا پہیہ پہیے کے بیچ میں ہے۔ وہ چلتے وقت اپنے چاروں پہلوؤں پر چلتے تھے اور پیچھے نہیں مڑتے تھے، اور ان کے حلقے بہت اونچے اور ڈرونے تھے، اور ان چاروں کے حلقوں کے گردا گرد آنکھیں ہی آنکھیں تھیں۔ جب وہ جاندار چلتے تھے تو پہیے بھی ان کے ساتھ چلتے تھے، اور جب وہ جاندار زمین پر سے اٹھائے جاتے تھے تو پہیے بھی اٹھائے جاتے تھے۔ جہاں کہیں جانے کی خواہش ہوتی تھی جاتے تھے، ان کی خواہش جہاں کہیں جانے کی خواہش ہوتی تھی جاتے تھے، ان کی خواہش ان کو ادھر ہی لے جاتی تھی، اور پہیے ان کے ساتھ اٹھائے جاتے تھے، کیونکہ جاندار کی روح پہیوں میں تھی۔ جب وہ چلتے تھے تو یہ چلتے تھے، جب وہ ٹھہرتے تھے تو یہ ٹھہرتے تھے، اور جب وہ زمین پر سے اٹھائے جاتے تھے تو پہیے بھی ان کے ساتھ اٹھائے جاتے تھے، کیونکہ پہیوں میں جاندار کی روح تھی۔ جانداروں کے سروں کے اوپر کی فضا بلور کی مانند درکشا تھی، اور ان کے سروں کے اوپر
پھیلی تھی اور اس فضا کے نیچے ان کے پر ایک دوسرے کی سیدھ میں تھے۔ ہر ایک کے دو پروں سے ان کے بدنوں کا ایک پہلو اور دو پروں سے دوسرا پہلو ڈھانپا تھا، اور جب وہ چلے تو میں نے ان کے پروں کی آواز سنی، گویا بڑے سیلاب کی آواز، یعنی قادر مطلق کی آواز، اور ایسے شور کی آواز ہوئی جیسی لشکر کی آواز ہوتی ہے۔ جب وہ ٹھہرتے تھے تو اپنے پروں کو لٹکا دیتے تھے، اور اس فضا کے اوپر سے جو ان کے سروں کے اوپر تھی ایک آواز آتی تھی، اور وہ جب ٹھہرتے تھے تو اپنے بازوؤں کو لٹکا دیتے تھے، اور اس فضا سے اوپر جو ان کے سروں کے اوپر تھی تخت کی صورت تھی، اور اس کی صورت نیلم کے پتھر کی سی تھی، اور اس تخت نما صورت پر کسی انسان کی سی شبیہ اس کے اوپر نظر آئی، اور میں نے اس کی کمر سے لے کر اوپر تک سکل کیے ہوئے پیتل کا سا رنگ اور شعلہ سا جلوہ اس کے درمیان اور گردا گرد دیکھا، اور اس کی کمر سے لے کر نیچے تک میں نے شعلہ کی سی تجلی دیکھی، اور اس کی چاروں طرف جگمگاہٹ تھی جیسی اس کمان کی صورت ہے جو بارش کے دن بادلوں میں دکھائی دیتی ہے، ویسی ہی آس پاس کی اس جگمگاہٹ کی نمود تھی۔ یہ خداوند کا جلال کا اظہار تھا، اور دیکھتے ہی میں اوندھے منہ گھرا، اور میں نے ایک آواز سنی جیسے کوئی باتیں کرتا ہے، آمین۔